رأيت ربي في أحسن صورة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات انتہائی ادب احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دلہا سیاہ لامکان ان عاشقاں محبوب شیریں دہنا رشک سرو قداں مولائے کل فخر الانبیاء سید الرسل احمد المجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الخطا والعیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نذرانہ درود و سلام پیش کر کے بعد انتہائی واجب القدر لائق صد اکرام حضرات علماء کرام اور میرے غیور سنی بھائیوں بزرگوں قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس وقت ہم اس کے گھر کے اندر اس کے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں، ذکر سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جو جتنے خلوص سے اس محفل میں آیا ہے اللہ اس کو اس کے خلوص کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے. بیان سے پہلے میں نے آپ دوستوں سے ایک شے مانگنی ہے اور آپ نے مجھے وہ ضرور دینی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے کبھی نہ بیان سے پہلے کوئی شے مانگی اور نہ بیان کے بعد. الحمدللہ میں نے کبھی بیان کے بعد محفل والے کو مصافحہ نہیں کیا. الحمدللہ کہ یہ مصافحہ بھی ایک قسم کا اس موقع پر مطالبہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اب ہم تشریف لے جا رہے ہیں تو الحمدللہ زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے. میں نے بیان کے بعد کبھی بانی محفل سے مصافحہ تک نہیں کیا، لیکن آج میں نے آپ سے ایک شے مانگنی ہے تو کیا آپ دیں گے مجھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہ انشاءاللہ کہیں گے نہ پھنسیں گے. بھئی آپ انشاءاللہ بھی کہیں اور مولوی والی نہیں جٹ والی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جٹ جس طرح کہتے ہیں نا انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ آپ نے کہنی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں مولوی والی انشاءاللہ نہیں کہنی. اگر آپ کہیں گے بیان کے بعد میں آپ کو سوالات کا وقفہ دوں گا. اگر آپ کہیں گے مولوی اور جٹ کی انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے تو انشاءاللہ سوالات کے جوابات میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا. لیکن اب آپ نے انشاءاللہ کہنی ہے جٹ کی طرح. مطلب کیا؟ خوش ہو کر خلوص سے نیت کے ساتھ اور جو شے میں نے مانگنی ہے اس کے دینے کی نیت سے کہنا انشاءاللہ ضرور دوں. اب بھی کچھ لوگ نہیں کہتے. ارے بھائی ایک ٹکا بھی نہیں لگے گا اس شے پر، آپ کا ایک ٹکا بھی. ٹکے تو اب رہ نہیں گئے، اب تو نوٹ ہیں. ٹکے تو ہے ہی نہیں، وہ وقت ہی چلا گیا. اگر ٹکے ہوں بھی تو آپ کا ٹکا نہیں لگے تو کیا پھر بھی آپ کنجوسی کرو گے؟ سنی ہو کر کنجوس بنو گے؟ ارے بھائی ایک ٹکا بھی نہیں لگتا. اچھا آج کا جو جلسہ ہے اس کا عنوان کیا ہے؟
معراج سپیکر والے کو بھی پتا ہے اس بلا سے جان چھڑانے کے لیے میں سپیکر کا ستیہ ناش کروں. تو بھائی میں تو بیان کروں گا, آپ جیسے بھی سپیکر کو رکھیں انشاءاللہ یہ ہٹا دے, میں کھڑے ہو کر بیان شروع کر دوں گا. الحمدللہ ہمارا جہاں پر سلسلہ نسبت ہے وہاں ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. الحمدللہ اگر پہلے کوئی جراثیم تھے بھی تو نیکوں کی نگاہ پاک سے الحمدللہ ختم ہو گئے. اور غلامان مصطفیٰ جب قبر میں جاتے ہیں تو اس قابل ہو کر جاتے ہیں کہ فرشتے اٹھا کر جب پوچھتے ہیں وہ دیکھ کون آئے, تو غلام کی آنکھیں ان کو دیکھنے کے قابل مرنے سے پہلے ہر یا رسول اللہ کہنے والا. الحمدللہ ٹکا بھی آپ کا خرچ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں لگے گا. کیا عنوان ہے آج کا؟ نہیں, اشتہار پہ آپ نے کیا. میں میرا سناؤں گا جو جیسا مجھے آتا ہے, میں خطیب تو نہیں ہوں, ٹھیک ہے. آج کل خطابتیں کیا ہے, تماشا یہ ہے. میں نے ایک بین الاقوامی خطیب سے پوچھا کہ مولانا تقریر عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کریں. تو وہ میرا منہ تکتے رہ گئے, تو کہتے تقریر کا معنی تقریر. میں نے کہا یہ کوئی ہماری زبان تو ہے نہیں, یہ عربی زبان تقریر. تو مختصر المعانی کے حاشیے پر اس کا معنی بھی لکھا ہوا, تو آپ تقریر کا معنی کریں. تو کہنے لگے تقریر کا معنی تقریر ہے, آپ خام خواہ مجھے خراب کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ پریشان ہو گئے. حیف ہے اس وقت کے خطیبوں پر, مقرروں پر, کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ تقریر کا معنی کیا ہوتا ہے, اور ان کی فیسیں جیسے کنجروں کی. نعت خان اس دور کے, وہ بھی اس دور کے, کسی نعت خان کو کھڑا کر کے یہاں پوچھے نعت لفظ کیا ہے, اس کا لغوی شرعی معنی کیا ہے. یہ گناہگار اس وقت اس کی جیب میں ذاتی 500 روپے ہے, یہ پیش کرتا ہے نذرانہ غوث پاک کے وسیلہ کر اس نعت خان کو جو مجھے نعت کا لغوی شرعی معنی بتایا. لیکن ان کی فیسیں کتنی, 2 لاکھ. ہم نے جیون شاہ محفل کرنی ہے تو ہم نے کیا کراچی میں اور فیصل آباد میں, تو کہا گیا 2 لاکھ روپے. تو جن کو پتہ ہی نہیں نعت کا معنی کیا ہے, تقریر کا معنی کیا ہے, بھلے ایسے لوگ جتنی شہرت حاصل کر لیں یہ دین کا کام نہیں کر رہے. کم از کم مقرر کو اتنا تو پتا ہو مقرر لفظ کیا ہے, مقرر کسے کہتے ہیں. خطیب کو یہ تو پتا ہو خطیب کسے کہتے ہیں. تو ہم تو نہ مقرر ہیں بھائی نہ خطیب ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ جو ڈیوٹی لگی ہے یہ ڈیوٹی بڑی اچھی ہے الحمدللہ. ہم اس پر رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی, ہم اس پر راضی ہیں. وبالمشرب حنفیہ وبالمسلک سنیہ رضینا باللہ ربا, ہم راضی ہیں. تو بھائی میں نے آپ سے کوئی شے مانگنی ہے, دیں گے تو بیان کروں گا, دیں گے خرچہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ جو ہے نا جٹ والی میں نے آواز سنی. تو بھائی آج کا عنوان ہے جو میں نے دعوت نامہ دیکھا بغدادی مسجد کے دروازے پر, عشق مصطفیٰ کانفرنس. عشق مصدر ہے, مجھے تو پتا نہیں ہے اس کے معنی کیا ہے, لیکن ایک سنی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی آخری سٹیج کو عشق کہتے ہیں. بزرگوں سے میں نے سنا ہے, یہ کوئی کتابوں کا مسئلہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی انتہائی سٹیج کو, جس سٹیج پہ کون بیٹھتے ہیں, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہائے آج صدیق کا نعرہ بھی لگتا ہے تو آخر میں جا نقیب محفل نعرے لگواتے ہیں, کہیں مجھ جیسا سر پھرا بیٹھا ہو تو پھر نعرے خلافت کے لگتے ہیں. مجھ جیسا کوئی سر پھرا, ارے ان سر پھروں کو دعا دیا کر, یہ جائیں گے تو میرے رضا کی روح خوش ہوگی, مجدد الفسانی کی روح خوش ہوگی. بھلے کوئی جل کر مر جائے, بھلے کوئی رسمی خطیب, کوئی رسمی نعت خواں, کوئی ٹکریل مولوی, کوئی ٹکریل پیر, نیم رافضی پیر,
وہ مر جائے تڑپ تڑپ کر مجھے دیکھ کر بھلے مرتا رہے، پر جہاں ہم جائیں گے میرے غوث کی روح خوش ہوگی، میرے تاجدار بریلی کی روح خوش ہوگی کہ ہمارے در کا ایک کتا آیا ہے بھی وفادار وفادار۔ تو کتے جاگتے ہوں تو چوروں کو ہمت نہیں پڑتی دیوار پہ چڑھنے کی۔ آج نعرے لگاتے ہیں فلانا مولوی زندہ باد، ارے ہم کب زندہ باد؟ امام مالک نہیں فرماتے ما بقاؤ حاضح الامہ بعد شتم نبیہا، جس امت کے نبی کو گالی دی جائے اس امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ امام مالک کا فرمان، امام مالک جن کی بشارتیں نبی پاک دے گئے، آپ فرما گئے میرے شہر میں ایک عالم آئے گا مالا ما بین السماء والارض علما، زمین و آسمان کے درمیان کے علاقے کو علم سے بھر دے گا، لوگ اونٹوں پر چڑھ چڑھ کے اس کی زیارت کرنے جائیں۔ یہ امام مالک وہ فرماتے ہیں اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں جس کے سامنے اس کے نبی کو گالی دی گئی۔ پھر تیرے سامنے تیرے نبی کو گالی نہیں دی گئی، لوگوں نے نہیں دیکھا نبی کا نماز میں خیال آئے تو نماز فاسد ہے، حضور کا تصور بیوی کے ساتھ صحبت، غیر عورت کے ساتھ زنا، بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے، یہ نہیں لکھا؟ شاہ اسماعیل نے صراط مستقیم میں نہیں لکھا؟ مولانا اشرف علی نے نہیں لکھا حفظ الایمان میں؟ اگر یہی علم غیب ہے تو پھر ایسا علم غیب تو ہر جانور، ہر بے وقوف، ہر بچے، ہر پاگل، بلکہ تمام جانوروں کو ایسا علم ہے جیسا تم نبی کا مانتے ہو، تو پھر نبی کو گالی نہیں دی۔ مولوی حسین علی امام بھچروی کا تعارف کرواؤں گا جب تم پوچھو گے مولوی اور جٹ کی انشاءاللہ میں کیا فرق، صرف یہاں اتنا بتاتا ہوں حسین علی امام بھچروی نے نہیں لکھا میں نے رات رسول اللہ کو دیکھا وہ پل صراط سے گزرنے لگے تو گر پڑے میں نے ان کو بچا لیا۔ بلغت الحیران میں نہیں لکھا بلغت الحیران تفسیر نہیں مقدمہ تفسیر، یہ مقدمہ اور مقدمے سے پہلے اس نے مبشرات کی ایک سرخی فصل قائم کی ہے، اور یہ مقدمہ جواہر القرآن کا ہے، مولوی غلام اللہ کی تفسیر کا یہ مقدمہ ہے۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانوتی نے کنبا جوڑا، تو اس میں لکھا میں نے نبی پاک کو گرتے ہوئے بچایا۔ ارے نبی کو گرتے بچانا یہ گالی؟ تم بھلے میری عزت کرو، بھلے میرے نعرے مارو، بھلے میرے اشتہار پہ گھڑے جتنے موٹے نام لکھو، گو کہ الحمدللہ مجھے انتہائی نفرت ہے اشتہار بنانے سے ہی بحمدللہ۔ اگر اشتہار نہ گرے اور ان پر لکھی ہوئی یا رسول اللہ کی سرخیاں نالیوں میں نہ جائیں، کبھی سنیت ذلیل نہ ہو۔ ہاں میں کبھی اشتہاروں سے اتفاق نہیں کرتا، بھلے مجھے پھانسی لگا دو، میرا سر اڑا دو، میں اشتہاروں کا قائل نہیں ہوں۔ میں جلسے بھی کرتا ہوں اور ملک کے ایسے عالم بلاتا ہوں جن کے چہرے دیکھنے سے بھی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن ہم اشتہار نہیں بناتے، بناتے بھی رہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں بنائے، لیکن عرصہ گزرا ہم بغیر اشتہار کے ہی اپنے آقا کی محفل سجا لیتے، بنتی بھی ہے، ٹھنتی بھی ہے، سجتی بھی ہے، بغیر اشتہاروں کے بن جاتی۔ آج لوگ میرے اشتہاروں پہ نام لکھ دیں، شاید یہ خوش ہو جائے گا، جس نے مجھے دکھی کرنا ہو وہ میرا موٹا نام لکھے، جس نے مجھے تنگ کرنا ہو وہ میرے نام کے نعرے مارے، جس نے مجھے ستانا ہو وہ مجھے پروٹوکول دے جھوٹا۔ ارے ہم خاک پروٹوکول لیں گے، آج رسول پاک کی تو توہین کی جاتی ہے، آج آپ کا دین اجڑا جاتا ہے، آج لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، آج عشق کے دعوے کر کے داڑیاں منڈواتے ہیں لوگ، آج بدمذہبوں کے ساتھ ناطے جوڑتے ہیں، کبھی شیعوں کے ساتھ، کبھی گستاخان نبی کے ساتھ۔ تو ایسے عالم میں مجھے کیا ضرورت ہے اپنے نعرے منوانے؟ ہاں میرے نعرے مارنا جب تم کٹر سنی بن جانا، پھر تم میرے نعرے مارنا۔ ابھی تو مجھے امیدیں ہیں تم سے کہ تم وہ کون سا دن آئے گا جب شیروں کی اولاد کو پتہ چلے گا ہم شیروں کی اولاد۔ بھائیو بات اتنی ہے، میں نے آپ سے کوئی شے مانگنی ہے اور آپ نے دینی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق کہتے ہیں رسول پاک کے تعلق کی انتہا، اور اس سٹیج پہ کون بیٹھتے ہیں؟ صدیق اکبر بیٹھتے ہیں، اور شیعوں کو خوش کرنے والا سٹیج فیکٹری اور دغا باز دیوس ناتھان جو غیروں کے سٹیج پہ جا کے کبھی کچھ پڑھتا ہے۔ اگلے دن ایک نعت خاں پڑھ رہا تھا، مانتا ہوں کہ لم یلد تو ہے پر تیرے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، لاکھ لعنت ہے تیرے منہ پر۔
تو سنیوں سے پیسے بٹورتا ہے اور تو خدا کی اولاد کعبے میں پیدا کرتا ہے. کتنی بڑی بات تھی جو لوگوں نے سب نے سن لی اور کوئی بھی آواز احتجاج کی بلند نہ ہوئی. ارے ایک وقت وہ بھی تھا، شاہجہاں کا دور ہے، ہندوستان کی دھرتی ہے، ایک وزیر ہے جس کے نور جہاں کے ساتھ غلط تعلقات ہیں. وہ ایک کتاب لکھتا ہے، اس کتاب میں ایک لفظ لکھتا ہے، اے زندگی تو کتنی عزیز ہے، پر میں تجھے اس لیے اچھا نہیں جانتا کہ تیرا نام عمر ہے. کہ تیرا نام، اے زندگی تو کتنی عزیز ہے پر تو مجھے عزیز نہیں، کیوں کہ تیرا نام عمر ہے. وہ مسلمان آج کل کے نہیں تھے، وہ مسلمان وہ تھے، کبھی نکلتے تھے تو بختیار کاکی کی دید کرتے تھے، کبھی محبوب الہی خواجہ نظام الدین کا چہرہ دیکھتے تھے، کبھی مسعود گنج شکر شیخ الاسلام حضرت بابا فرید کی دید ہوتی تھی، اور کبھی مجدد الف ثانی کا مکھڑا کرتے تھے، کبھی برکت الرسول فی الہند شاہ محمد عبدالحق محدث دہلوی کی درس کی برکتیں حاصل کرتے تھے، کبھی علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کے واعظ سے مستفید ہوتے تھے. ارے وہ کبھی ملا علی قاری سے درس حدیث سنتے تھے. وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ سچے مسلمان تھے. انہوں نے اس کتاب کو نیزوں کے اوپر لٹکا لیا. سارے دلی کے مسلمان بالغ نابالغ بوڑھے گھروں سے نکلے اور کہا جس نے یہ لفظ لکھے ہیں جب تک اس کا سر نہیں اڑائیں گے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے. جس عمر کو مصطفیٰ مانگ کر اللہ سے لیں، کون ہے جو کہے وہ مجھے پیارا نہیں ہے. تو پھر آئے، رات کا وقت ہے، شہنشاہ شاہجہاں آرام میں ہے. 2 بجے رات کے گھنٹے بجا دیے گئے. بادشاہ پریشان ہو کر گھبرا کر اٹھا. اس وقت کیا وقت ہے اٹھانے کا؟ پتا چلا کہ سارا شہر سارا ملک جمع ہے، مطالبہ رکھا گیا. تو شاہجہاں نے کہا جو تم امیدیں لے کے آئے ہو وہی امید میرے دل میں بھی ہے، جو دل تمہارے بدن میں ہے وہی دل میرے بدن میں بھی ہے. جس طرح تم نبی و اصحاب نبی سے محبت کرتے ہو میں بھی انہی سے محبت کرتا ہوں. گھر گیا، پتا چلا کہ وہ وزیر جس نے لکھا تھا وہ نور جہاں کے تخت کے نیچے پناہ لے چکا ہے. جب شاہجہاں اندر گئے، نور جہاں قدموں میں گری اور کہا جانی جان، نہیں کیا تو میری جان نہیں ہے؟ شاہجہاں نے کہا جانے جان، جان دادم ولیکن ایمان ندالم. جان تو میری ہے اور میری جان تیرے لیے وقف ہے. یہ تلوار پکڑ میرا سر اتار، کیونکہ تو میری جان ہے، میں جان کے بدلے جان دے سکتا ہوں. ایمان تو مصطفیٰ کی امانت ہے، ایمان تو صدیق اکبر کی امانت ہے، ایمان تو عمر و عثمان کی امانت ہے، ایمان تو حیدر کرار کی امانت ہے، ایمان تو طلحہ و زبیر کی امانت ہے، ایمان تو سعد اور سعید کی امانت ہے، ایمان تو ابو عبیدہ زبیر اور طلحہ کی امانت ہے، ایمان تو سلمان فارسی کی امانت ہے، ایمان تو ابو ذر غفاری کا ورثہ ہے. میں تجھے جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا. اور پھر پاؤں کی ٹھوکر سے نور جہاں کو گرایا اور بیچاری گرتی پڑتی نہ جانے کہاں جا پھری. سر اتارا، نیزے پہ لٹکایا اور کہا مومنو میں نے رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کیا. ارے وہ تمہارے باپ دادا ہی تو تھے جو صحابہ کی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے تھے. آج ہم سرکار کی گستاخیاں سنتے ہیں. ارے کل کی بات ہے، خاکے چھاپے گئے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے بمائے مولویوں کے، بمائے پیروں کے، جن کے گھر میں ٹی ویاں تھیں انہوں نے کنیکشن اکھاڑ پھینکے اور بازار میں آ کر کسی مولوی نے، کسی پیر نے، کسی مرید نے ٹی وی توڑ کے کہا ہو اس زندگی کا مزہ ہی نہیں جس میں میرے رسول کی عزت کا تحفظ نہیں. مجھے بتاؤ یہ کام کس نے کیا ہے؟ ارے ہمارے عیش میں فرق نہ آیا، ہماری عیاشیوں میں فرق نہ آیا، ہمارے عشرت میں فرق نہ آیا. ہم اپنے نعرے لگواتے رہے، ہمیں شرم تک نہ آئی. ہم اب جھوٹے پروٹوکول لیتے رہے، ہمیں شرم تک نہ آئی. کوئی مانے نہ مانے تب تک پروٹوکول حرام رہیں گے جب تک رسول اللہ کی عظمت کا اس طرح پرچار نہیں ہو جاتا جس طرح میرے آقا کی عظمت کے پرچار کا حق ہے. جب تک گستاخ اپنے انجام کو نہیں پہنچتے کسی کو اپنے نعرے لگوانا زیب نہیں دیتا ہے. آج نقیب محفل بھی، آج نعت خواں بھی، آج مولوی بھی سر پھروں کو دیکھ کر کہتے ہیں نعرہ خلافت. حالت یہ ہے سنیوں کو پتہ ہی نہیں نعرہ خلافت کا جواب کیا ہے. پھر ان کو کہتے ہیں حق چاریا، حق ظالمو کہلاتے سنی ہو اور نہ اس کا نہیں لیتے جس کو عرش کا مالک بھی سلام بھیجتا ہے.
ارے میں پوچھتا ہوں 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کے بعد وہ کون ہستی ہے جو نبی نہیں لیکن عرش کا مالک اس کو بھی سلام بھیجتا ہے؟ وہ میرے آقا، میرے مولا، سیدنا و مرشدنا الاول بعد الانبیاء، امامنا الاول بعد الانبیاء، امیرنا الاول بعد الانبیاء، خلیفتنا الاول بعد الانبیاء، سیدنا الاول بعد الانبیاء، وارث مصلی مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق ہے جن کو اللہ بھی سلام بھیجتا ہے۔ ارے وہ کون ہے جس کے احسانوں کا بدلہ کوئی بھی نہیں اتار سکتا؟ ارے آج رافضی نہ مارے صدیق کا نعرہ، بھلے نہ مارے اس کی بنتی جو نہیں۔ تو سنی ہے تو کیوں نہیں مارتا نعرے؟ پھر مولوی کی رگے غیرت کیوں نہیں پھڑکتی جب وہ لوگوں کی جیبوں صاف کرتا ہے، نعروں پہ نعرے لگواتا ہے؟ ان کے نعرے کیوں نہیں مرواتا جن کے نعرے خود مصطفیٰ نے لگوائے؟ کیوں نہیں لگوائے ان کے نعرے؟ حیف ہے ایسی سنیت پر، حیف ہے ایسے جوش خطابت پر۔ بھلے تو خطیب پاکستان ہوگا، بھلے تو واعظ شیریں بیاں ہوگا، اب تک تو غدار ہے۔ جب صدیق کی عظمت کا پرچار ہوگا، نعرہ حیدری سے پہلے نعرہ خلافت کی آوازیں بلند ہوگی، تب میں سمجھوں گا سنی اپنی اصل کی طرف لوٹ گئے۔ ارے ابھی تو تمہیں سنیت کا پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تو سنیت کی کوئی پہچان تک نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کل تک میاں چنو میں ایک نعت خان نے کہا تھا، مجھے آج بھی وہ آج بھی بات یاد ہے اور نہ بھولے گی قبر تک جانے تک۔ مجھے کبھی موقع ملا تو میں رسول اللہ سے قیامت کے دن شکوہ بھی کروں گا کہ یا رسول اللہ، ہم تو کہیں یہ وارث ہیں حسان کی وراثت کے، اور یہ کہیں ایک بہت بڑے نعت خان نے میاں چنو میں کہا تھا، ایک وقت تھا بھائیو جب مولوی آگے ہوتا تھا، نعت خان اس کا جوتا اٹھائے ہوتا تھا۔ اب وہ وقت آیا ہے ہم آگے ہوتے ہیں، مولوی ہمارے پیچھے ہوتا ہے۔ اور میں نے تحلیل عارف والا میں یہ ثابت کر دیا ہے ہر کوئی پیچھے ہے، عالم دین آگے ہوتا ہے۔ ہاں ہم نے یہ ثابت کر دیا، ہر کوئی سن رہا ہے اور بہت کچھ سنیں گے لوگ۔ ابھی تو بہت کچھ آگے ہے، ابتدا ہے عشق ہے، ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہم دنیا کو حقائق بتا دیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے رسول اللہ کے وارث عالم ہیں، اور جو نبی کا وارث ہے وہی آگے ہے، وہی آگے ہے۔ ارے کنز العمال کی وہ حدیث تجھے سنا دوں تاکہ تجھے پتا چلے یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے، مصلوں پہ نمازیں پڑھانے والے، ان کی شان کیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں خدا محشر والوں کو کہے گا گزرو پل صراط سے، اور نیکوں کو کہے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں چلے جاؤ، اپنے عملوں کے مطابق اپنی جگہوں پہ پہنچو۔ جب عالم آئیں گے اللہ فرمائے گا ٹھہرو، ملائکہ ان کو روکو، علماء کو، یہ میرے محبوب کی امت کے عالم ہیں۔ کنز العمال میں علامہ ہندی کہتے ہیں عالم سب کے سب جو حق پر ہوں گے، حق پر وہ عالم ہوتا ہے جو زندگی گزارے خوف مصطفیٰ میں عشق مصطفیٰ۔ باقی سب باطل پر ہیں، حق پر وہی ہے جس کے پاس عشق نبی ہے، عشق محمدی ہے، وہ وراثت بلالی کا وارث ہے، وہ تقوی ابوذر کا وارث ہو، وہ سوز سلمان کا فارث ہو، اس میں صداقت صدیق کی جھلک ہو، حیا عثمان ہو، عدل فاروقی ہو، اور غیرت عثمانی ہو، شجاعت حیدری بھی ہو، بزدل نہ ہو، اور غوث پاک کا ماننے والا ہو، میرے داتا کا غلام ہو، بابا کا نام سن کے سر جھکاتا ہو۔ علماء کو روک دیا جائے گا، اللہ فرمائے گا او میرے محبوب کے عالم، تمہیں اس لیے میں نے روکا جن پر جہنم واجب ہو گئی گناہوں کی وجہ سے، آج میں چاہتا ہوں تم ان کو چھڑا کے جنت میں لے جاؤ۔ کنز العمال پڑھ کے دیکھیے اور اللہ فرمائے گا جتنوں کو چاہو ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ، تب پتا چلے گا جن کے نوکر مشکل کشا ہیں ان کا آقا مشکل کشا کیوں۔ ارے نعت خانوں، خدا تمہیں اور ترقیاں دے، خدا تمہیں اور عروج دے، ہم سڑنے والے نہیں، ہم ٹھرنے والے ہیں۔ مجھے حضرت عائشہ کا وہ مقولہ یاد ہے جس کو 80 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ ابن عساکر میں امام ابن عساکر نے لکھا۔ حضرت عائشہ کے سامنے جب حضرت حسان آتے، بی بی صاحبہ کے سامنے آ کر شرما جاتے، سر جھکاتے، آنکھیں بند کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بی بی صاحبہ کے حضرت حسان مجرم تھے۔ بی بی صاحبہ پر جب تہمت لگی تھی، منافقوں نے لگائی تھی، تو حضرت حسان بھی ساتھ تھا۔
انہاں دے آکھے او اج کئی اپنے وچ ہی لگ جاندے کہ میں دین دی گل ہوندی پئی اے کہ قرآن پڑھ دیں یہ میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر دیں. حضرت حسان ان کے ساتھ مل گئے تھے. شرما جاتے. بی بی صاحبہ فرماتی حسان جو میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہے اسے شرمانے کی ضرورت نہیں. اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کی تشریح پر میں نے بغدادی مسجد میں پورا جمعہ پڑھا دیا تھا, یہاں بھی انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا لیکن اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا. بی بی صاحبہ نے فرمایا حسان جب تو آتا ہے نا مجھے ساری داستان سامنے آ جاتی ہے, پر پھر مجھے خیال آتا ہے تو جب منبر پہ چڑھتا ہے نا اور چڑھ کے کہتا ہے وَآسَنَ مِنْكَ وَآسَنَ مِنْكَ مفعول مطلق ہے وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میں اپنے نبی کی تعریف سن کر اپنی مخالفت بھول جاؤں. اپنی مخالفت اس میں ایک سبق ہے, جو مصطفیٰ کے گن گائیں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ان کی مخالفت اب تو حالات یہ ہیں مولوی کو نکالیں گے بھی اور پروٹوکول بھی دیں گے ایسا کہ اگلے چک میں امامت کے قابل ہی نہ رہے. اب یہ عزت ہے, نکالیں گے اس کو اور ایسا عبرتناک اس کو پروٹوکول دیں گے کہ کہیں رہنے کے قابل نہ رہے. سنیو تم عائشہ کے بیٹے امہات المومنین مومنوں کی روحانی ماں ہیں اور اپنی ماں کا سبق یاد رکھنا. فرماتی ہیں اے حسان تو میرے آقا کی نعت پڑھتا ہے بس میں اپنا سب کچھ بھول جاتا ہوں. تمہیں خدا عزتیں اور عزتیں دے, پر جو اللہ نے علماء کو مقام دیا ہے وہ لوگوں کو بتایا. میں نے کوئی شے مانگنی ہے پھر میں نے علامہ مولانا احمدین صاحب جو مجاہد ہیں بلا مبالغہ تقریر کرتے ہیں پبلک سے داد لیتے ہیں, میرے جیسا بندہ تو خواہ روڑا ڈال ڈال کے لڑ کے چلا جاتا ہے, بھلے کوئی راضی کوئی ناراض. احمدین صاحب تقریر کرتے ہیں صحیح معنوں میں جو داد ہے نا پبلک سے وہ وصول کروا سکتے بلوا سکتے ہیں. میں تو کبھی مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا پانی بھی پینا ہے. اکثر بغدادی مسجد میں لوگ یہاں سے جاتے ہیں, یہ مسجد میں بیٹھے ہیں یہ گواہی دیں گے خطبہ پڑھتے ہوئے مجھے پیاس لگتی عربی خطبہ میں اشارہ کرتا مؤذن پانی لے کے آتا ہے وہ رکھ دیتا ہے بیان کے بعد میں کہتا ہوں یہ پانی بھی پڑا ہوا تھا پھر میں پانی پی لیتا ہوں. تو بحمداللہ میں داد لوگوں سے کیا پسند. میں نے ایک چیز مانگی عشق مصطفیٰ کی انتہا. جہاں کون بیٹھے ہیں صدیق اکبر عمر فاروق عثمان. ارے ہم نے دعویٰ کر لیا ہے عشق مصطفیٰ کا, ارے ہم انتہا کو کیا پہنچیں گے, خدا ابتدا میں ہی پہنچا دے. ان کی سنت رکھ لیں چہرے پر, 5 وقت نماز پڑھ لیں باجماعت, کسی کی غیبت نہ کریں چغلی نہ کریں, کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھیں, ماں باپ کا ادب کریں اساتذہ کا احترام کریں, حلال کی جستجو ہو حرام سے پرہیز ہو. یہ ابتدا عشق ہے, یہ بھی بڑی بات ہے اگر مل جائے. اب میں مانگنے لگا اور یہ دیکھیں یہ میری جھولی میں نے جھولی پھیلا دی آپ کے ساتھ. فقیر ہوں منگتا ہوں بھیکاری اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے پیسے نہیں مانگوں گا. الحمدللہ 500 کا نوٹ تو ابھی میرے ہاتھ میں ہے. اور بحمدللہ جب کوئی عالم دین بات کرتا ہے تو کئی دوست گواہ ہوں گے یہ اس جیسے نوٹ اڑتے نظر آتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں سب سے بڑا امیر زمانے میں عالم دین ہوتا ہے, بھلے وہ غریب ہو دل کا امیر ہوتا ہے. ہاں یہ ایم پی اے ایم این اے تو تب یہ نوٹ دیتے ہیں تقریروں میں جب الیکشن لڑنا ہوتا ہے. یہ بڑے مفاد پرست مطلب پرست پرلے درجے کے بزدل مکار ہوتے ہیں. عالم دین تو اپنے نبی کے لیے جیتا ہے, اپنے نبی انشاءاللہ بیان کے بعد پیوں گا, اپنے نبی کے لیے مرتا ہے, اپنے نبی کے لیے جیتا ہے. تو اس کے لیے ان چیزوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے بلا. میں نے کوئی شے مانگنی ہے آپ مت گھبرائیں میں پیسے مانگوں گا. بحمدللہ در مصطفیٰ سے جو خیر ملتی ہے میں اپنے ایک دوست کو کہتا ہوں میں نے تاریخ دمشق لینی ہے, اس کا ہدیہ 33,000 ہے, وہ کہتے ہیں یہ لیں 33 آپ کتاب لے آئیں. بحمدللہ مجھے ایسی کوئی پریشانی نہیں, میں نے کوئی شے مانگنی ہے جھولی بھی پھیلا دی. تمہارے دروازوں پر فقیر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں. خالی لوٹا دیتے ہو یا کچھ دیتے ہو؟ جو بالکل نہیں دیتا وہ ہاتھ کھڑا کرے.
الحمدللہ